هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. وآنچه از پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دلیل قطعی ثابت شده با همه ایمان باید آورد، اور جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل قطعی سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لانا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں اور دلیل قطعی سے ثابت ہے، ان پر ایمان لانا یہ فرض ہے. تو قرآن کریم میں جو احکام آئے ہیں بالکل قطعی ہیں، اور احادیث کے اندر بھی بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قطعی ہیں. تو آگے آپ چل کر حسامی کے اندر پڑھیں گے کہ یہ 4 قسم پہ ہو جاتے ہیں: قطعیت الثبوت، قطعیت الدلالہ، اور قطعیت الثبوت ظنی الدلالہ. اس طرح کے جو آثار ہوتے ہیں ان سے فرض اور واجب ثابت ہوتا ہے، اور ان کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور پھر اگر ظنی الثبوت ظنی الدلالہ ہے تو ان سب سے جو ہے فرض واجب تو ثابت نہیں ہوتا ہے، استحباب یا سنت ثابت ہوتا ہے، اور ان کا منکر جو ہے وہ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا. تو جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لانا چاہیے. وہ ایمان باید آورد کے، اور ایمان اس بات پر لانا چاہیے کہ ملائکہ بندگان خدا حق ان، کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، معصوم ان، اور یہ معصوم ہے از گناہوں سے. تو اللہ رب العزت کے یہ سارے بندے ہیں، خواہ وہ انسان ہوں، جنات ہوں یا فرشتے ہوں، سب کے سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں. اور فرشتے جو ہے گناہ سے معصوم ہیں. کیوں معصوم ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا، ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں، تو وہ گناہ کرنا چاہے تو بھی گناہ نہیں کر سکتے. وَمُنَزَّهًا عَنْ أَزْ مَرْدِي وَزَنِي، دیکھیے مرد سے ہے مردی نسبت کرتے ہوئے، اور زن کے معنی عورت کیا آتے ہیں، اس سے ہے زنی عورت. وَمُنَزَّهًا عَنْ أَزْ مَرْدِي وَزَنِي، اور یہ مردانہ اور زنانہ خصوصیات سے پاک و صاف ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ رب العزت کی ملائکہ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے. اب وہ مرد ہیں یا یعنی ہماری طرح مرد ہیں یا ان میں عورتیں ہیں، یہ ان تمام خصوصیات سے جو ہے وہ پاک ہیں. اب ان کو اللہ رب العزت نے کیسے بنایا ہے اس کی حقیقت تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. لیکن جو مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، گویا ان کو جو ہے مؤنث بنا دیتے تھے، تو یہ سب عقیدہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. محتاج نیستن بأکل و شرب، وہ کھانے اور پینے کے محتاج نہیں ہے. آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو غذا ہے نا، وہ غذا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل ہے. اللہ رب العزت کی تسبیح، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا، یہی ان کا کھانا اور پینا ہے. اور حدیث کے اندر ہے کہ جب آخری زمانے کے اندر قحط سالی کا زمانہ ہوگا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگی، تو مومنین کی غذا بھی یہی بن جائے گی، کھانا یعنی اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل. بہر کے تو فرشتے جو ہے کھانے اور پینے کے جو ہے محتاج نہیں ہیں. رسانندگان وحی، یہ وحی کو پہنچانے والے ہیں. تو وحی کو پہنچانے والے ہیں، ان میں جو سب سے بڑے فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہی وحی کو لے کر پیغمبر تک آتے تھے. وحاملان عرش اند، اور اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. وبہر کارے کی معمور اند برآں قائم اند، اور جس کام پر انہیں مقرر کیا گیا ہے اسے وہ انجام دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ بال برابر بھی انحراف نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، کہاں بارش برسانا ہے، کہاں ہوائیں چلانا ہے، اور کس بستی کو ہلاک کرنا ہے، کہاں روزی پہنچانا ہے. یہ سارے کام وہ جو ہے بالکل اللہ رب العزت کے حکم کے موافق پورا کرتے ہیں.
انبیاء و ملائکہ باوجود کہ اشرف مخلوقات و مقربان درگاہ کہہ رہے کہ انبیاء اور فرشتے باوجود اس کے کہ وہ مخلوقات میں سب سے اشرف ہے، اور مقربان درگاہ اور اللہ رب العزت کے بارگاہ کے مقرب ہیں، مثل سائر مخلوقات ہیچ علم و قدرت ندارن، وہ دیگر مخلوقات کی طرح کوئی علم اور قدرت نہیں رکھتے ہیں، مگر آنچے خدا آہارا علم دادست، البتہ ان کو اتنا ہی علم اور قدرت ہے جتنا اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے، مگر آنچے خدا آہارا علم دادست و قدرت دادا، مگر ان کو اتنا ہی علم اور قدرت حاصل ہے جتنا اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت کے دیگر مخلوق ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس قدرت نہیں ہے، اسی طرح جو ہے یہ اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، ان کو بھی کوئی علم و قدرت نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت نے جو ان کو غیب اور علم کی خبریں دی ہیں اور جتنی ان کو قدرت دی ہے تو ان کو حاصل ہے۔ وبذات و صفات الہی ایمان دارند، چنانچہ سائر مسلمانہ دارند، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے تمام مسلمان ایمان لاتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ رب العزت کی ذات پر کہتے ہیں نا بڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان فصل مجمل، ان کو بھی فرشتے کو اور انبیاء کو بھی ایسے ہی ایمان لانا ضروری ہے، وہ بھی اللہ رب العزت ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان الگ قسم کا نہیں ہوتا ہے، ہماری طرح ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایمان کے اندر ان کا ایمان جو ہے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، ہمارا ایمان جو ہے یہ ادنا درجے کا ہوتا ہے، مگر نفس ایمان کے اندر سب برابر ہے۔ ودر ادراک کنہ بعز و قصور معترف، کہہ رہے ہیں کہ اور اس کی کنہ کے ادراک میں، کنہ کے معنی ہے حقیقت، کسی بھی چیز کی حقیقت ہوتی ہے نا، تو اللہ رب العزت کی حقیقت یہ اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ ودر ادراک کنہ بعز و قصور معترف، اور اس کی حقیقت کے ادراک سے عاجز ہونے اور وہاں تک رسائی نہ ہونے کے معترف ہیں، وہ لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ودر ادائے حقوق بندگی بشکر توفیق الہی ناطق، ودر ادائے حقوق بندگی بشکر توفیق الہی ناطق، اور آخر ترجمہ کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے حقوق بندگی کے ادا کرنے پر شکر گزار۔ ودر ادائے حقوق بندگی بشکر توفیق الہی ناطق، ناطق کے معنی آتے ہیں بولنا، اور یہاں اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے شکر کے ناطق ہیں، یعنی اعتراف کرتے ہیں، اور بتوفیق الہی حقوق بندگی ادا کرنے پر شکر گزار ہیں۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ در صفات واجبی شریک داشتن یا آہارا در عبادت شریک ساختن کفر است، کہہ رہے ہیں کہ در صفات واجبی، صفات واجبی میں، در صفات واجبی، صفات واجبی میں شریک داشتن، کسی کو شریک ٹھہرانا، صفات واجبی یعنی وہ صفات جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کا رزاق ہونا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو اس طرح کے جو صفات ہیں اس میں کسی کو اللہ کا شریک جاننا، یا آہارا در عبادت شریک ساختن، یا ان کو یعنی اللہ کے مخصوص بندے مثال کے طور پر فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، یا ان کو در عبادت شریک ساختن، عبادت میں شریک ٹھہرانا کفر ہے۔ آگے اسی کی اور وضاحت کر رہے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے یا جو عیسائی لوگ ہیں وہ لوگ کافر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ان کے کفر کا تذکرہ کیا قرآن کریم کے اندر، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح، اور مشرکین کو تو جگہ جگہ ہے کہ لوگ جو ہے مشرکین مکہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔
تو وہ کافر کیوں ہوئے؟ چنانچہ دیگر کفار با انکار انبیاء کافر شدن، کہ چنانچہ دوسرے کفار انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو گئے. تو یہ ان کا کفر جو تھا یہ انبیاء کے انکار کی وجہ سے تھا. کہنا کہ ہم چنا نصارہ عیسیٰ را پسر خدا، اسی طرح عیسائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو اللہ کی عبادت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے تھے، اسی لیے وہ کافر ہو گئے. وہ مشرکان عرب ملائکہ را دختران خدا گفتن، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اسی لیے وہ بھی کافر ہو گئے. تو گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے اندر فرشتوں کو اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرایا، اس وجہ سے وہ کافر ہو گئے. وعلم غیب باہا مسلم داشتن، اور انہیں عالم الغیب قرار دے کر کافر ہو گئے. وعلم غیب باہا مسلم داشتن کافر شدن، اور انہیں عالم الغیب قرار دے کر کافر ہو گئے. تو علم غیب یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی کو علم غیب حاصل نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام. قرآن کریم کے اندر جو آیت ہے اس میں حصر کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے. آگے کہہ رہے انبیاء و ملائکہ را در صفات الہی شریک نبایت کر، انبیاء و فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نبایت کر، شریک نہ کرنا چاہیے. وغیر انبیاء را در صفات انبیاء شریک نبایت کر، اور غیر انبیاء کو انبیاء کے صفات میں شریک نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی بالکل واضح ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے بتایا کہ رزاق یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہ فرشتوں کی صفت نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح جو غیر انبیاء ہے، مثال کے طور پر ولی ہے، ان کو ہم جو ہے انبیاء کے برابر بیٹھا دیں، یہ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر عصمت انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اب یہ کسی ہم ولی اللہ کے لیے ثابت کریں تو یہ نہیں کرنا چاہیے. وعصمت سوائے انبیاء و ملائکہ دیگرے را الصحابہ و اہل بیت و اولیاء ثابت نبایت کر. کہہ رہے ہیں اور عصمت کے مطلب معصوم ہونا، اور معصوم ہونا یہ انبیاء اور فرشتے کے علاوہ دیگرے را کسی دوسرے کو الصحابہ صحابہ میں سے، وہ اہل بیت اور اہل بیت میں سے، وہ اولیاء اور اولیاء اللہ میں سے ثابت نبایت کر، ثابت نہیں کرنا چاہیے. تو یہ عصمت یہ صرف جو انبیاء کو حاصل ہے اور ملائکہ کو حاصل ہے. ومتابعت مقصور بر انبیاء باید داشت. کہہ رہے ہیں کہ اور بالکلیہ انبیاء کی پیروی کرنی چاہیے. متابعت کے معنی پیروی، باب مفعول کا مصدر ہے، اور مقصور کے معنی اکتفا کرنا. بر انبیاء باید داشت، اور بالکلیہ مکمل طور پر انبیاء کی پیروی کرنی چاہیے ان سب احکام کے سلسلے میں. آگے آچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دادا اسبا ایما باید آورد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ہمیں خبر دی ہے اس پر ایمان لانا چاہیے. وہ آچے فرمودہ است پر عمل باید کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. آچے منع کردہ ازاں بعض باید مانند، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے رک جانا چاہیے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں حکم دیا اس کو پورا کرو، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. آئے کریں وقول و فعل ہر کسے کے سرے منہ از قول و فعل پیغمبر مخالفت داشتہ باشد آرا رد باید کرد. اور کسی کا بھی کوئی قول اور کسی کا بھی کوئی فعل کہ سرے منہ از قول و فعل پیغمبر مخالفت داشتہ باشد، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے بال برابر بھی مخالف نظر آئے. کسی کا قول کسی کا فعل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے بال برابر بھی مخالف نظر آئے، آرا رد باید کر، اس کو رد کر دینا چاہیے.
تو آدمی کتنا بڑا ہی متقی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنا ہی روزہ دار اور جو ہے تہجد گزار کیوں نہ ہو، اگر اس کا قول، کوئی بھی ایک قول و فعل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مخالف ہو تو وہ آدمی مردود ہے، اس کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے جو ہے عالم برزخ سے متعلق عقائد کا بیان ہو رہا ہے۔ کہہ رہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دادا است کے سوال منکر و نکیر در خبر حق است۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ منکر اور نکیر کا سوال خبر میں برحق ہے۔ دیکھیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب بندے کو، دیکھیے سب سے پہلے 3 عالم ہے، ایک تو ہے عالم دنیا، اور ایک عالم برزخ، اور ایک ہے عالم آخرت۔ تو عالم برزخ جو ہے نا، یہ دنیا، عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک دوسرا عالم ہے، اور یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جس طرح عالم آخرت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اسی طرح عالم برزخ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے، اور وہ بندے سے چند سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چند سوالات کیے جاتے ہیں، مر ربکم، ما دینکم، ما تقولوا فی شأن ھذا الرجل۔ سب سے پہلے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اور دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ چہرہ انور کو اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں سے جو ہے پورا جو ہے وہ زمین نیچے سے کھول دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سامنے کر دیا جاتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ کون ہے۔ تو اگر مومن بندہ ہوتا ہے تو خواہ وہ اس کو عربی زبان نہیں آتی ہو، خواہ وہ کسی زبان، خواہ وہ جاہل ہو، خواہ وہ گونگا ہو، اللہ رب العزت اسے قوت گویائی دیتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے۔ اور اگر جو ہے فاسق و فاجر بندہ ہوتا ہے، کافر بندہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے سوالات مشکل ہو جاتے ہیں، وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ سوال منکر و نکیر در قبر حق است، کہ منکر نکیر و سوال قبر میں حق ہے۔ وعذاب قبر مر کافرانہ و بعض گنہگارانہ حق است۔ کہہ رہے کہ اور عذاب قبر، مر کے معنی خاص کہتے ہیں، وہ عذاب قبر مر کافرانہ، کافر کی جمع کافرہ، اور عذاب قبر خاص طور پر کافروں کے لیے، اور بعض گنہگارہ، اور بعض گنہگاروں کے لیے حق ہے۔ تو یہ اس لیے انہوں نے کہا ہے، یہ سب عقائد ہیں نا، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، سب دلائل سے ثابت ہے، دلیل قطعی سے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے فرقے اسلام کے اندر وجود آتے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ ہے جو عذاب قبر کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو کچھ ہوگا آخرت میں ہوگا، تو ان پر یہ رد فرمایا گیا ہے۔ وبعثت بعد موت روز قیامت حق است۔ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اور موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا، بعثت کہتے ہیں دوبارہ اٹھنے کو، اور مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھنا یہ حق ہے۔ تو یہ بھی عقائد میں سے ہے کہ زندگی ہماری ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ جو ہے دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وَنَفَخْ برائے اماتت و احیا حق است، اور سور پھونکا جانا مرنے اور زندہ ہونے کے لیے حق ہے۔ تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ نفخ اولا، یعنی پہلے مطلب سور پھونکا جائے گا، اس سور کی وجہ سے، اس آواز کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو اس سور میں سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ حق ہے، یہ ضروری ہے۔ وَإِنشِقَاقِ آسمانها وَرِخْتَنِ ستارگاں وَپَرِیدَنِ کوہا وَبَرْبَادِ رَفْتَنِ زمین از نفخ اولا۔ دیکھیں ایک پڑھتے ہیں، وَإِنشِقَاقِ آسمانها، انشقاق باب انفعال سے ہے، عربی زبان کے لفظ ہے پھٹنا، اور آسمان کی جمع آسمانها، اور آسمانوں کا پھٹنا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا نا تو فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب گھبرا جائیں گے، اور یہ سارا دنیا جو ہے ٹوٹ پھوٹ کے جو ہے برابر ہو جائے گا۔ تو اس ٹوٹ پھوٹ میں کیا کیا ہوگا؟
آسمان جو ہے نا بالکل پھٹ جائیں گے. وہ انشقاق آسمانہا اور آسمانوں کا پھٹنا، وریختن ستارگاں اور ستاروں کا بکھر جانا، یعنی سیارے جو ہے میں نظر آتے ہیں نا ہاتھ میں ستارے جو دکھتے ہیں وہ بھی سب کیا ہوں گے، سب جو ہے بکھر جائیں گے، وہ بھی سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. وَپَرِيدَنِ كُوحَا اور پہاڑوں کا اڑنا، فرمایا اللہ نے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جو پہاڑ ہوں گے وہ روئی کے گالے کی طرح، جس سے ہم روئی لیتے ہیں نا، روئی اپنے جو ہے تکیہ سے روئی کا نکالی، تھوڑا سا اس کو پھونک ماریے تو ہوا کے اندر اڑنے لگتا ہے، یا اس کو ہوا کے اندر چھوڑ دیجیے ہوا کے اندر اڑنے لگتا ہے. اسی طرح جو یہ بھاری بھرکم پہاڑ ہے جو زمین کو دبائے ہوئے ہیں یہ بالکل جو ہے اڑنے لگیں گے. وَپَرِيدَنِ كُوحَا، کوہ کی جمع کوہا، پریدن جو مصدر ہے فارسی کا اڑنا، اور پہاڑوں کا اڑنا. وَبَرْبَادِ رَفْتَنِ زمین اور برباد رفتن زمین از نفخہ اولا، اور زمین کا درہم برہم ہونا از نفخہ اولا، پہلے نفخہ کی وجہ سے یہ کیا ہے برحق ہے. تو یہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ ساری صورت پیش آئے گی، بہت ساری صورت پیش آئے گی، اس میں چند کی جو ہے یہاں پر منظر کشی کی گئی ہے. وبر آمدن مردگاں از قبور، اور مردوں کا قبروں سے نکلنا. وباس پیدا شدن عالم بعد عدم بنفقہ ثانیہ، وباس پیدا شدن عالم اور دنیا کا پھر پیدا ہونا، بعد عدم بھی، اس کے معدوم ہونے کے بعد، بعد عدم اس کے معدوم ہونے کے بعد، بنفقہ ثانیہ دوسری سور پر، ہمہ حقص یہ سب کے سب برحق ہیں. وحساب روز قیامت، اور قیامت کے دن کا حساب. وزن کردن اعمال در میزان، اور میزان میں ترازو میں اعمال کا وزن کرنا. وشہادت اعضاء، اور اعضاء کی گواہی دینا، یہ سب کے سب برحق ہے. تو سب جانتے ہیں، یہ سب جو ہے موٹے موٹے عقائد ہیں جس کو ہر مسلمان جانتا ہے. قیامت کے جو ایک ترازو قائم کی جائے گی اور اس پر جو ہے اعمال کا وزن کیا جائے گا. اسی طرح انسان سے اس کی گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کا انکار کرے گا تو اللہ رب العزت اس پر مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ رب العزت کہیں کہ آج ہم تمہارے جو ہے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور جو تمہارے اعضاء ہے، ہاتھ سے جو تم نے گناہ کیا ہے، پیر سے جو تم نے گناہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت ہاتھ کو، پیر کو، آنکھ کو، ان سب کو قوت گویائی بولنے کی طاقت دیں گے اور سب گواہی دیں گے. اس کے بعد ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ایک پل صراط ہوگا، ایک پل ہوگا، ایک راستہ ہوگا جس پر سے سب کو گزرنا ہوگا، اور وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے. وَگُجِشْتَنْ الصِّرَاط، اور پل صراط سے گزرنا کہ بر پشت دوزخ باشد، جو دوزخ کے پشت پر ہے، یعنی جو پل صراط ہے نا، نیچے جو ہے دوزخ جہنم ہوگی اور اس پر جو ہے وہ پل ہوگا، اس پر سے جو ہے آدمی گزرنا ہوگا. تیز تر از شمشیر، وہ جو پل صراط ہوگا وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. وباریک تر از منہ، اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. حق است، یہ سب کے سب حق ہے. اب اس پر جو گزریں گے، گزرنے والے کے حالات جو ہے بتا رہے ہیں. بعضے مثل برق، کچھ لوگ تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے. وبعضے مثل بعد، اور کچھ لوگ ہوا کی طرح گزریں گے. وبعضے مثل اسب جواد، اور بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزریں گے. وبعضے آہستہ بگزرن، اور بعض لوگ بالکل آہستہ آہستہ گزریں گے. وبعضے در دوزخ افتن، اور بعض لوگ دوزخ کے اندر گر جائیں گے. تو یہ سارے کے سارے عقائد ہیں جو برحق ہیں. آگے جو ہے شفاعت کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں. وشفاعت انبیاء و اولیاء، اور نبیوں اور ولیوں کی شفاعت، یعنی کچھ لوگ ہوں گے جن کے کچھ گناہ ہوں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت و جہنم، مطلب جنت میں نہیں جا سکیں گے، جہنم سے ان کو نجات نہیں ہوگی. تو اس موقع پر اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کو، جس میں نبی ہیں، ولی ہیں، ان کو یہ اختیار دیں گے کہ جس کے لیے سفارش کریں گے ان کی سفارش قبول کی جائے گی. وشفاعت انبیاء و اولیاء و صلح حق است، اور نبیوں اور ولیوں اور صالحین کی شفاعت یہ برحق ہے. وہ حوض کوثر حق است، اور حوض کوثر برحق ہے. حوض کے معنی آتے ہیں
چھوٹا سا جو تالاب ہوتا ہے اسے حوض کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو کوثر یعنی حوض اس دن جو ہے قیامت کے دن حوض دیں گے جس سے وہ اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض دیا گیا ہے اس حوض کا نام حوض کوثر ہے. تو کہہ رہے کہ حوض کوثر حق است اور حوض کوثر برحق ہے. اب اس کے اندر جو پانی ہو یہ خصوصیات اس کو بیان کریں. آب او سفید تر از شیر، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. و شیری تر از عسل، عسل کی عربی زبان کے لفظ ہے، اس کے بناتے ہیں شہد، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور برو کوزہا باشن، اور اس پر کوزہ ہوں گے یعنی پیالے ہوں گے، پانی پینے کا جو آلہ ہوتا ہے. تو اور اس پر جو ہے پیالے ہوں گے مثل ستارگاں، ستاروں کی مانند چمکدار. ہر کی ازا بنوشد، جو شخص بھی اس میں سے پی لے ایک مرتبہ. بعض تشنا نشود، وہ پھر پیاسا نہیں ہوگا. تو جو ایک مرتبہ سے پی لے گا تو پیاسا نہیں ہوگا. یعنی اس دن جو ہے اتنی زیادہ گرمی ہوگی اور اتنی زیادہ ہیبت ناک منظر ہوگا کہ آدمی جو ہے یہ پیاس محسوس کرے گا. مگر جس کو اس حوض کوثر سے ایک مرتبہ پانی پینے کا موقع مل جائے اس کی پیاس ختم ہو جائے.